الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ باب الحثی علی الخشوع، یہ جو 5واں باب ہے کتاب الصلاۃ کا، اس کا یہ 4تھا درس ہے، جس میں باذن اللہ عز و جل 2 حدیثیں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جو حدیث ہیں عربی میں، اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، عربی عبارت پڑھتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات في الصلاة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لابد ففي التطوع. یہ 2 حدیثیں ہیں، پہلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، دوسری حدیث انس رضی اللہ عنہ کی۔ اب دونوں حدیثوں کا ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک جھپٹ ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کی نماز سے کچھ حصہ جھپٹ لیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کیا ہے؟ ایک جھپٹ ہے، یعنی شیطان کوشش میں لگا رہتا ہے، جس طرح کی ایک چور جب آپ کا موبائل، آپ کی کوئی قیمتی چیز چرانا چاہتا ہے تو کیا وہ آپ کے پیچھے رہتا ہے اور تیزی سے، پھرتی سے اچانک ذرا بھی غافل ہوئے وہ لے گیا، مار لیا۔ تو ایسے ہی یہ شیطان دیکھیں کس قدر حریص ہے کہ نماز میں خلل ڈالے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو اس کی وہ پہنچ نہیں ہے کہ آپ کو نماز سے روک دے، نماز پڑھ رہے ہیں تو اب چاہتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں مکمل ثواب سے جتنا ممکن ہو وہ خلل پیدا کرے۔ تو یہ جو دیکھنا ادھر ادھر دیکھنے سے وہ کیا ہے؟ شیطان یہ حقیقت میں اس کے ذریعے نماز میں سے یہ جھپٹتا ہے، کچھ حصہ جھپٹ لیتا ہے، اور ظاہر بات ہے آپ کو نماز میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کا دل حاضر رہا۔ اچھا، تو یہ پہلی حدیث کا ترجمہ۔ دوسری حدیث ترمذی کی حدیث ہے، جسے انہوں نے صحیح قرار دیا، یعنی ترمذی نے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر نظر دوڑانے سے بچو، کیونکہ یہ موجب ہلاکت ہے، موجب ہلاکت ہے۔ البتہ شدید اور ناگزیر مجبوری کی بنا پر نوافل میں ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی نوافل کا مسئلہ فرائض کے سامنے ہلکا ہے، تو اس میں اگر ضرورت ہو تو نوافل میں ضرورت ہو تو دیکھ لو، لیکن فرض نمازوں میں اس سے اجتناب کرو، بلکہ اس میں اور مزید وعید آئے کہ یہ موجب ہلاکت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور حدیث کی تخریج بیان کرتے ہیں۔ شروع میں پہلی جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث، جس کی روایت امام بخاری نے کی ہے، تو امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 122، حدیث نمبر 751، کتاب الاذان، باب الالتفات فی الصلاۃ، اسی طریق سے، اس طریق سے، طریق اشعث ابن سلیم عن ابیہ، جن کے والد ابو الشعثاء المحاربی ہے، جو روایت کرتے ہیں مسروق سے، جو روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے، اور یہ حدیث کتب 6 میں سے صرف امام بخاری نے روایت کی ہے۔ تو یہ پہلی صحیح امام بخاری کی حدیث ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ حدیث صحیح ہے، پورے امت کا اتفاق ہے امام بخاری اور امام مسلم کی حدیثوں کے متعلق، اسی لیے ہم بھی جب یہ بیان کرتے ہیں تو بس سند بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جو حدیث ہے جو انس رضی اللہ عنہ کی، تو یہ امام ترمذی نے روایت کی ہے اپنی کتاب السنن یا جامع میں، پیج نمبر 153، حدیث نمبر 579، ابواب الجمعہ، باب ما ذکر فی الالتفات فی الصلاۃ۔
عن مسلم، یہ اسناد ہے ان کا پورا اسناد، اپنے استاد مسلم ابن حاتم البصری سے روایت کرتے ہیں، جو محمد بن عبداللہ الانصاری سے، جو اپنے والد سے، جو علی ابن زید سے روایت کرتے ہیں، جو انس، جو سعید ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو حدیث ہے ایاک والالتفات فی الصلاۃ۔ الترمذی پوری حدیث اس طرح ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصراً ذکر کیا، پوری حدیث ہے یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلکہ فإن کان لا بد ففی التطوع لا فی الفریضہ، کہ ہمارے بیٹے اس میں آیا ہے یا بنی کا لفظ آتا ہے، پھر اخیر میں آتا ہے کہ نفلی نماز میں ہو، نہ کہ فرض نمازوں میں۔ یہ حدیث، یہ سند کیا صحیح ہے؟ تو ادھر روات کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو یہاں علی ابن زید جو ہیں، یہ راوی جو بیچ میں ہیں، جو سعید ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں، یعنی سعید ابن المسیب کے جو شاگرد ہیں اس روایت میں، تو یہ علی ابن زید جو ہیں وہ علی ابن زید ابن جدعان ہیں، یہ ضعیف ہیں۔ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے التقریب میں ذکر کیا، اور ان کو کئی ائمہ نے ضعیف قرار دیا، جس طرح کہ امام احمد نے، ابن معین نے، نسائی نے، ابو زرعہ نے، ابو حاتم نے کہا لیس بالقوی، تو راوی ایک دم ضعیف ہے، یعنی اس میں اتنے بڑے بڑے ائمہ نے کہہ دیا تو خلاص۔ تو یہ حدیث اب اس طرح صحیح ہے ضعیف ہے؟ ضعیف ہے۔ اس سبب کیا ہے کہ اس میں راوی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ کیا راوی کا نام ہے؟ علی ابن زید ابن جدعان، وہ کیا ہیں؟ ضعیف۔ اچھا، ایک ہی سبب ہے حدیث کو ضعیف ہونے کا؟ نہیں، اس میں ایک اور سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے سعید ابن المسیب۔ اچھا، ادھر آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون اس کا جواب دے رہا ہے۔ سعید ابن المسیب کی وجہ سے ادھر جو حدیث ضعیف ہے، کیا رہا ہے؟ سعید ابن کیا سبب ہو سکتی ہے؟ کہ خود سعید ابن المسیب میں کلام ہے، یا ہاں کیا ہو سکتا ہے سبب؟ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، حدیث صحیح کی کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اتصال السند، سند متصل ہو۔ تو ادھر کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں چلیے آسان کر دیا میں نے، کیا سبب ہو سکتا ہے؟ ہاں، سند متصل نہیں ہے۔ کیوں نہیں متصل ہے؟ اس لیے کہ اس میں سعید بن المسیب جو ہیں رضی اللہ رحمہ اللہ، ہاں ان کی ثابت نہیں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیں یہ باریکی، یہ اہل علم پکڑتے، کہتے سعید بن المسیب ہاں تابعی ہیں، اور انس رضی اللہ عنہ کہاں رہتے تھے؟ بصرہ رہتے تھے، اور سعید بن المسیب مدینہ میں رہتے تھے۔ اب کیا ثابت ہے کہ سعید بن المسیب کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو کہتے نہیں، یہ معروف نہیں ہے کہ ان سے روایت کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں انقطاع ہے، بیچ میں کوئی واسطہ ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا، واسطہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب ہم نہیں جانتے ہیں وہ کون سا راوی ہے، ضعیف ہے، ثقہ ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کیا ہے، نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا۔ تو یہ حدیث خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ضعیف ہے، اور وجہ کیا ہے؟ 2، اس میں ایک راوی ضعیف ہے، اور دوسرا سبب انقطاع ہے سعید بن المسیب اور انس رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ بھائی اور بہنوں، اب آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں جو حدیث ہیں ان حدیث کے الفاظ کی اب وضاحت کر رہا ہوں، یا کہیے یہ جو حدیث کا ترجمہ مختصراً بیان کرنے کے بعد مزید اس کی وضاحت، یعنی لغوی اعتبار سے الفاظ کی تشریح۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاة۔ التفات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھنا، تو یہ الالتفات کا ہی ترجمہ کیا گیا، ادھر ادھر دیکھنا، یعنی چہرے کو قبلہ کی طرف رکھنے کے بجائے دائیں بائیں موڑنا۔ نماز میں ہم کو چہرے کو کیا؟ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اب الالتفات کا کیا معنی ہے؟ دائیں کرنا، بائیں کرنا، اور پھر آئے گا یا ایسے ہی اوپر کرنا، بالکل صحیح، اوپر بھی کرنا۔ اچھا، نیچے تو دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ، ہاں تو اوپر کرنا۔ اچھا، تو یہ ہے الالتفات۔
عن الالتفات في الصلاة، نماز کے درمیان یہ دیکھنا. فقال هو اختلاس، اختلاس یہ تیزی سے جھپٹ لینا. جس طرح میں نے ذکر کیا جو چور ہوتے ہیں شاطر قسم کے چور، وہ بہت ہی معمولی کچھ لمحے میں آپ غافل ہوئے گئے آپ کا سامان. تو ایسے ہی شیطان بھی، ایسے جو چور ہے شیطان سے سیکھے ہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے، وہ نماز میں ایسے ہی وہ کوشش کرتا ہے. آپ نماز میں ہیں تو کم سے کم کیا کرتا ہے، آپ کے چہرے کو ادھر ادھر متوجہ کر دیتا ہے، دائیں بائیں اوپر. وہ چلیے اس کے لیے اس پر وہ اس کا ایک کامیابی ہے، کچھ تو مل گیا اسے، خلل تو ڈالا آپ کی نماز میں. تو وہ اختلاس، یہ اختلاس ہے کہ کسی چیز کو تیزی سے حاصل کر لینا، جھپٹ لینا، لے لینا. اختلاس یختلس الشیطان من صلاة العبد، جو شیطان انسان کی نماز میں سے کچھ حصہ جھپٹ لیتا ہے. یختلس الشیطان من صلاة العبد. تو اس طرح اس حدیث کی بات یہ واضح یہ بات ہو گئی اختلاس کا بھی معنی. اور پھر اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے عن انس وصححہ ترمذی نے، کچھ نسخوں میں اس کی تصحیح اس کا ذکر آتا ہے اور کچھ میں آتا ہے کہ حسن غریب کہا، اور کچھ نے اعتراض کیا کہ یہ تصحیح ترمذی کی موجود نہیں ہے ان نسخوں میں. اچھا، تو بہرحال اس میں ایاک والالتفات فی الصلاۃ، ایاک جو ہے یہ ایاک والالتفات، یہ اسلوب تحذیر ہے عربی میں، یعنی ڈرانے کے لیے یہ اسلوب استعمال کیا جاتا ہے. ایاک ان تذهب، خبردار اگر تم گئے. ایاک ان تشرب، ایاک ان تفعل، خبردار تم ایسا، بچو، ڈرو. یہ ایاک، یہ ایا کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں ایا کا اور کسی چیز سے ہم روکتے ہیں تو یہ اسلوب کیا ہے، تحذیر ہے. ایا کا لغت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ ضمیر منفصل ہے، فی محل، ضمیر منفصل ہے مبنی علی الفتح، فی محل نصب مفعول به، اور اس کا فعل کیا ہے، تقدیر ہے ایاک احذر، یعنی تقدیر کلام اس طرح ہے ایاک احذر، کہ میں تجھ کو ڈراتا ہوں. احذر یہ محذوف ہے لیکن مفہوم ہے، وہ مفہوم ہے، مقدر ہے، یعنی ہم اس کو لکھ نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، لیکن حقیقت میں معنی کے اعتبار سے وہاں وہ موجود ہے. ایاک والالتفات، الالتفات یہ بھی مفعول بھی ہے اور اس کا فعل محذوف ہے جس کا تقدیر ہے احذر الالتفات. ایاک پھر والالتفات، ایاک الالتفات جو ہے مفعول بھی، اس کا فعل کیا ہے، مقدر ہے احذر الالتفات. اچھا، فإنه هلك، ہلکہ سے مراد کیا، ہلکہ، ہا پر فتحہ، لام پر فتحہ، کاف پر فتحہ. ہلکہ سے مراد کیا ہے، بربادی. عربی میں کیا کہیں گے، ہلکہ کس سے لیا، اس سے اگر واضح لفظ استعمال کیا جائے تو کیا ہے، ہلاک، ہلاک سے لیا گیا. ہلکہ، ہلاک مراد ہے ہلاک، اور ہلاک سے مراد کیا ہوتا ہے، موت، یعنی تباہ، وہی برباد، موت. ہلاک، ہلک فلان یعنی مر گیا وہ فلاں شخص. تو ہلاک سے مراد یہ موت. تو یہ دیکھیں اس طرح یہ ادھر ادھر دیکھنے کو ہلکہ کہا گیا کہ ہلاک ہے، یہ موت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اس لیے کہ نماز میں جو کمی آ جا رہی، اب اس طرح یہ ادھر ادھر دیکھنے سے یہ ہے. تو اور جو نماز میں بیع و فروخت کرنے لگتے ہیں، سفر کرنے لگتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، کہاں کہاں دنیا میں پہنچ جاتے ہیں نماز کے درمیان. اور پھر ہمارے وہ بھائی جو نماز میں پورے ہاتھ ان کا سکون میں نہیں رہتا، نہ جسم نہ ہاتھ. اور کئی ایسے لوگ ملیں گے لگتا ہے کہ مجبوری میں نماز پڑھ رہے ہیں، پریشان ہے، سانس ان کا پھول رہا ہے، بس عن قریب بس آکسیجن کی کمی ہے، بس نکلنا چاہ رہے ہیں، بھاگنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ المستعان، اس طرح ہم سبھی کو بھائیو ڈرتے رہنا چاہیے. اور خشوع اور خضوع جو ہے نماز میں، یہی نماز کی یہی جان ہے، نماز کی روح ہے، اور اسی کی یہ اصل اور یہ اساس ہے. تو یہ التفات کو ہلاک کہا گیا اس لیے کہ نماز کے اندر یہ جو خشوع اور خضوع میں جو کمی آ جاتی ہے. بھائیو اور بہنوں، پھر اس کے بعد یہ ہے فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ،
کہ اگر مجبوری ہو، ضرورت ہو، لا بد منہ ہے، تو کیا تو نوافل میں اتنا کر سکتے ہیں، لیکن فرض میں پردہ، اسے فرض کا معاملہ الگ ہے اور وہ زیادہ اہم ہے، مؤکد ہے، لازمی ہے، دین اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور نوافل اس لیے آپ پر فرض اور لازم نہیں ہے، تو اس میں اتنی گنجائش ہے۔ لیکن واضح ہے کہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ فرض کا جو مرتبہ ہے وہ اعلیٰ ہے، اور نوافل میں کچھ چھوٹ ہیں جو فرائض کے لیے نہیں ہیں۔ نوافل میں اسی لیے چھوٹ ہے کہ آدمی بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اور کچھ اہل علم نے کئی فرق ذکر کیا فرض اور نوافل میں، یہاں تک کہ لمبی قرأت میں کر رہے ہیں تو آپ قرآن بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ اہل علم نے کہا کہ بقدر ضرورت تھوڑا پانی بھی پی سکتے ہیں نوافل میں، تہجد میں جو لمبی قرأتیں کر رہے ہیں۔ لا شک اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن مقصد فرائض اور نوافل میں کافی فرق ہے۔ بھائی اور بہنوں، اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں 4 اہم فائدے ہیں جس کا تعلق اس حدیث سے، اور اس حدیث کا تعلق ہے باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، یعنی نماز میں خشوع و خضوع کی ترغیب کے متعلق۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ اس حدیث میں منع کیا گیا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے، سر کو دائیں بائیں، دائیں طرف گھمانے، بائیں طرف، اس سے کیا منع کیا گیا؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو، اگر ضرورت نہیں ہے تو۔ اچھا، اس حدیث میں آیا کہ ضرورت کا، اس حدیث میں آیا بھائیو؟ فرض کی نماز کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، تو یہ لغیر حاجہ ذکر کیا گیا، اس لیے اس میں آئے گا کہ ضرورت کے وہ دیکھ سکتے اور حدیثوں کی روشنی میں۔ اگر اسی حدیث کی روشنی میں فائدہ ذکر کیا جائے تو اس حدیث میں واضح لفظوں میں نماز کے درمیان ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں یہ منع ہے؟ اور ظاہری عبارت سے بات واضح ہو رہی کہ حرام ہے کہ نہیں؟ ظاہری اس لیے کہا ہے شیطان کہ یہ شیطان کا یہ اختلاس ہے، تو کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ شیطان کی جھپٹ ہے، تو شیطان کا کام کبھی بھی قابل تعریف تو نہیں ہے، قابل مذمت ہے، اس کا معنی اس نے غلط کام کروایا آپ سے۔ اچھا، تو یہ پہلی بات واضح ہو گئی کہ نماز میں چہرے کو ادھر ادھر گھمانا یا ادھر ادھر دیکھنا یہ منع ہے، اور مراد ادھر یہ ہے کہ صرف چہرہ، تو اگر چہرہ اس نے ہٹا دیا منع ہے، لیکن اگر مکمل طور پر اپنے پورے جسم سے قبلہ سے ہٹ گیا تو قبلہ اس طرف ہے، اس طرف ہو گیا، ایسے کیا رہا ہے ادھر چلا گیا، تو اس کی نماز کیسی رہے گی؟ ہاں، یہ نماز باطل ہوگی۔ اسے نماز کی شرط میں سے قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، اور یہ قبلہ سے ہٹ گیا، تو قبلہ کی طرف سے اگر ہٹ گیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اچھا، یہ قبلہ سے ہٹ گیا، اچھا قبلہ سے نہیں ہٹا، صرف دائیں بائیں اتنا دیکھ لیا، نماز میں آ گیا، پھر دیکھ لیا، اوپر دیکھنے لگا، مسجد خوبصورت تھی اسی میں دیکھنے لگا، تو کیا رہا ہے؟ نماز باطل ہے اس کی؟ اس حدیث کی روشنی میں باطل ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ کہہ رہے ہیں باطل ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ صحیح جو مسئلہ ہے یہ مکروہ ہے، صحیح جو مسئلہ ہے یہ مکروہ ہے، لیکن کچھ اہل علم نے، اہل الظاہر اور کچھ شافعیہ نے کہا کہ وہ محرم ہے، حرام ہے، لیکن باطل نہیں کہا۔ ابن عبد البر نے کہا جمہور الفقہاء علی ان الالتفات الیسیر لا یبطل الصلاۃ، کہ جمہور فقہاء، اکثر فقہاء نے کیا کہا کہ معمولی دیکھنا، ذرا سے دیکھ لیا، یعنی قبلہ سے مکمل نہیں ہٹا، تو وہ کیا ہے؟ نماز اس سے باطل نہیں ہوگی۔ یہ پہلا فائدہ تھا، اور اسی کے ساتھ دوسرے بھی فائدے کو ذکر کر دیا گیا اس کا حکم بیان کرتے ہوئے۔ اب تیسرا فائدہ اس حدیث سے جو ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ضرورت آ گئی تو کیا دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ چلیے نفل کے چھوڑیں، دوسری حدیث، پہلی جو حدیث ہے فرض میں ضرورت آ گئی تو کیا دیکھ سکتا ہے؟
تو کیا دلیل ہے؟ دوسری حدیث ہے اس میں. کیا کسی کے پاس ہے اور حدیث ہے؟ اس حدیث میں تو نہیں آیا ضرورت کے وقت دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوسری حدیث میں نوافل کے بارے میں چھوٹ دی گئی ہے کہ نہیں. لیکن اب سوال اگر فرض نماز میں ضرورت آئی، اچھا ضرورت مثال دے، ضرورت جیسے کیا؟ صاحب آ گیا، اب دیکھ رہے آپ کی طرف نہ آ جائے، یا بچہ سامنے جل نہ جائے یا گر نہ جائے. اچھا تو اگر ضرورت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. جس طرح کی اگر مان لے کوئی دشمن کا خطرہ ہے، کوئی چور کا خطرہ ہے، اسی جگہ آپ ہیں سفر میں پڑھ رہے ہیں کہ آ سکتا ہے، آگے سے لے سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے. آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، سامان سامنے رکھے ہوئے ہیں، یا کہیں ذرا زیادہ ہے سائٹ میں ہیں کچھ، یا آپ قبلہ کی طرف متوجہ سامنے نہیں رکھ سکے، سامنے کچھ ذرا ہٹ کر ہے، آپ دائیں بائیں ہیں مثلا، کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں، آپ اس پر نظر رکھ رہے ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں. تو جواب ہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کی اور حدیث ہیں، ان حدیثوں میں سے جیسے امام بخاری امام مسلم کی حدیث سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان ابا بکر التفت فی الصلاة حينما تقدم يصلي بالصحابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف خلفه فأكثر الناس من التصفيق فالتفت. یہ لمبی حدیث، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو پیچھے سے وہ کیا تالیاں بجانے لگے. طبعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہا تسبیح سبحان اللہ پڑھو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں ہی دیکھنے لگے اور پھر واپس آگئے. تو اس سے ضرورت کے وقت اس طرح دیکھ سکتے ہیں. ایسے دوسری حدیث سہل ابن الحنظلیہ کی ہے جو ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو یلتفت الی الشعب. آپ وہ گھاٹی کی طرف دیکھ رہے تھے نماز میں، گھاٹی کی طرف دیکھ رہے تھے، یلتفت دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی وجہ کیا کہ آپ نے ایک شخص کو بھیجا تھا حفاظت کے لیے، تو دیکھ رہے تھے کہ وہ آیا یا نہیں آیا، تو یہ سبب ہے. تو اس طرح ضرورت کو دیکھ سکتے ہیں. چوتھا فائدہ اور سبق اس حدیث سے یہ ہے کہ صلاۃ الفریضہ، فرض والی نمازیں نفلی نمازوں سے اس کی زیادہ اہمیت ہے اور اس کا اونچا مقام ہے، اونچا رتبہ ہے. تو ہمیں فرائض کا مزید اہتمام کرنا چاہیے. فرائض کا اہتمام اس لیے یہ لازمی ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے ہر اعتبار سے. نوافل میں تھوڑا بہت آپ نے جلدی کبھی کر دی، ارکان واجبات پورا کر دیے، لیکن نوافل فرائض میں اس طرح نہ کریں. فرائض میں کافی اہتمام سے پڑھیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں دوسری حدیث، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، اس میں آتا ہے کیا کہ آپ التفات دیکھ سکتے ہیں نوافل میں، نفلی نمازوں میں، جس سے واضح ہوا کہ یہ اخف ہے. اب اس طرح یہ بات مکمل ہو گئی. خلاصہ کلام ان حدیث کا یہ ہے، خلاصہ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ منع ہے، بلکہ نمازی کو سجدے گاہ اپنی اس جگہ کو دیکھنا چاہیے تاکہ خشوع اور خضوع میں کچھ نقص نہ ہو. نمبر 2، جو آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز میں، دائیں بائیں اپنے چہرے کو کرتا ہے، اگر صرف چہرے کو ہٹایا ہے تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے مکمل اپنے پورے جسم سے قبلہ سے ہٹ گیا تو اس کی نماز اس طرح باطل ہے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.